السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ تو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، فٹ اینڈ فائن ہوں گے۔ یہ ہے جی صبح 6 بجے کا ٹائم، اور جیسا کہ آپ نے لاسٹ ولاگ میں دیکھا تھا کہ میں شام کے ٹائم مما کے گھر گئی تھی۔ میں کیوں آئی تھی؟ کیونکہ آج میرے بھائی کا 6 مہینوں کا ختم ہے۔ آج میرے بھائی کو اس دنیا سے گئے ہوئے، ہم سے دور گئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، اور یہ 6 مہینے ہمارے لیے 6 سال سے بھی زیادہ ہیں۔ ہمیں یہ اتنا لمبا عرصہ لگ رہا ہے، اتنا 6 مہینے اتنی جیسے پتہ نہیں ہم اس سے کب سے بچھڑے ہوئے ہیں، اس طرح لگ رہا۔ بہت زیادہ مشکل ہے میں مطلب کہ بات اتنی آپ سے کر نہیں سکتی، میرے سے ہوتی نہیں ہے، کیونکہ پھر مجھے رونا آ جاتا ہے جب میں اپنے بھائی کی کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یا ایسی کوئی بات کرتی ہوں نا، تو پھر مجھے ویڈیو میں ہی رونا آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ویسے 6 دن ہوں، 6 مہینے ہوں، 6 سال ہو، جتنا بھی عرصہ ہو، جو یاد ہوتی ہے، جو انسان کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، وہ اس کی کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اب 6 مہینے گزر گئے ہیں، ہمیں اپنا بھائی 1 منٹ کے لیے نہیں بھولتا۔ 1 منٹ بھی بھول جائے نا تو کہ ہمیں 1 منٹ کبھی وہ بھولا ہو، ہر ٹائم وہ ہمارے ذہن میں، میرے ذہن میں بھی، سب کے تو نہیں، آئی تھنک ہر کوئی اپنے گھر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ بعد میں جو غم ہوتا ہے، لوگ تو آپ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے آپ کے غم میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے گھروں میں اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں اپنے گھروں میں۔ لیکن ہمیں تو نہیں بھولنا نا، ہمارا بھائی تھا، بہن بھائی، ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کے قریبی رشتے ہوتے ہیں جو، اور وہ نہیں بھولتے اسے۔ لیکن یہ زندگی ہے نا، اور زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اس دنیا کے ریت رواج جو بھی ہوتے ہیں سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ہر کام کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی کام رکتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں بھی ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، ہم چاہیں بھی بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، تب تک ہمیں کرنا ہی پڑے گا سارا کچھ، چاہے آپ ہنس کے کرو، رو کے کرو، جس طرح ہے آپ کی زندگی آپ نے گزارنی ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن پھر وہ زندگی نہیں رہتی نا، پہلے یہ 6 مہینے پہلے جو ہماری لائف تھی وہ اور تھی، اور یہ ان 6 مہینوں میں جو گزری ہے وہ تو بالکل اور تھی نا۔ لیکن پھر بھی ہم کھانا پینا تو نہیں چھوڑا، کچھ کرنا تو نہیں چھوڑا، ہر کام کر رہے ہیں۔ لیکن تب اس ٹائم اس طرح لگ رہا تھا جیسے ہمارے لیے ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ اس دن 21 مارچ کو، اس دن ایسے لگ رہا تھا ہمارے لیے ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ لیکن جیسے جیسے پھر وقت گزرتا جاتا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں، آپ نے اس غم کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ غم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں صبر دے۔ اور آج جو سارا کام ہے نا وہ ہم لکڑیوں پر کریں گے، یعنی کہ ختم پر رکھنے کے لیے جو بھی چیز بنائیں گے نا وہ سارا کام ہم لکڑیوں پہ کریں گے۔ آج چھوٹا سا ختم دلوائیں گے، یعنی کہ سب کو، کسی کو بھی نہیں بلائیں گے، صرف گھر میں ہی یہ چیزیں پکا کے ختم دلوا لیں گے۔ پھر 1 سال کا جو ہوتا ہے نا، پھر اس پہ تقریباً یہاں کے رواج کے حساب سے ہر ایک کو، سب کو بلا کر پھر بڑا ختم کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم نے ناشتہ بھی جو ہے نا، مما نے آج ہمیں لکڑیوں پہ ہی بنا کے دیا۔ پہلے لکڑیاں جلائی، کیونکہ بہت عرصے بعد مما بھی نا آج لکڑیاں جلانے لگی تھی، اور میں تو کبھی لکڑیوں پر میں نے کچھ بھی بنایا نہیں ہے، لیکن آج میں بھی بناؤں گی۔ رائس میں نے بنانے ہیں، مما، یہ صبح کا ٹائم ہی ہے، مما نے کہا کھیر پہلے رکھ دیتے ہیں اوپر تاکہ کھیر پک جائے۔ یہاں پر کھیر ہماری ریڈی تو ہو چکی تھی، اور اسے ہم نے فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اور یہ میرا بھائی، یہ میرا دوسرا بھائی، وہ نا لوک نکال کے لے کے آیا تھا۔ یہ ہمارا نا نیو گھر بن رہا تھا، جو میرا بڑا بھائی تھا نا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ میرا بھائی چاند تھا نا، جو وہ یہ لوگ لے کے آیا تھا، وہ ہمارا نیو گھر بن رہا تھا، تو وہ کہتا کہ نہیں، میں نے جو مین ڈور ہے اس کا
لوک میں خود لے کے آؤں گا، جو مین انٹرسٹ ہے نا اس کا لوک میں لے کے آؤں گا دبئی سے، آپ لوگ یہاں سے نہ لینا۔ تو وہ یہ لے کے آیا تھا، لیکن ابھی تک ہمارا گھر اتنا کمپلیٹ نہیں ہوا کہ وہ ڈور کو لگ سکے۔ ڈور بنے ہی نہیں ہے تو لگنا کیا تھا۔ وہ دیکھ اس سے پہلے وہ خود ہی اس دنیا سے چلا گیا، اور میرا چھوٹا بھائی، میرا بھائی نکال کے لے کے آیا تھا، اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ اتنے چاہت سے لے کے آیا تھا، اتنے شوق سے، اسے بہت زیادہ شوق تھا کہ اس کا بڑا گھر ہو، پیارا سا بنا ہو، لیکن دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اتنی لکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ اسے اس کی مغفرت فرمائے اور اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، اور ہمیں صبر دے، اور میرے ماں باپ کو صبر دے جن کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ بھی بڑا بیٹا ہو، اور گھر کا سہارا ہی وہی ہوتا ہے۔ ہمارے تو گھر کے جو ستون تھے نا وہ ہل گئے ہیں، مطلب ہماری جو فیملی کے، ایک گھر ہی ہوتا ہے نا، ایک خاندان آپ کا جو ہوتا ہے وہ ایک گھر ہوتا ہے، اور وہ کچھ سہاروں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جب ایک سہارا اس میں سے نکل جائے، چلا جائے، تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے زندگی گزارنا۔ تو اتنا ہی مشکل اب ہمارے لیے ہے زندگی گزارنا، لیکن اس دکھ کے ساتھ ہمیں جینا ہے، اور جینا ہے۔ ہر کوئی جیتا ہے، جس کا بھی کوئی بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے نا، وہ ان کے لیے خاص ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پیار ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے اس دنیا سے، یہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں، لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں دکھ تو ہوتا ہے نا۔ تو خیر چلے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی ہمارا جو سالن ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے، اور کھیر بھی ریڈی ہو گئی ہے، اور برتن نکال کے رکھے تھے، برتن بھی دھو لیے ہیں سارے مما نے، اور یہاں پر یہ جو چکن ہے یہ اس میں ڈالنا ہے رائس میں۔ چاول میں نے بنانے ہیں، میں نے مما کو بولا تھا کہ وہ میں نا بنا لوں گی، جو ختم تھا نا وہ شام کو عصر کی نماز کے بعد رکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ میں 2 بجے نا اسٹارٹ کر دوں گی بنانا۔ تو اس سے پہلے میں نے سارے گھر کی اچھے سے صفائی کی تھی، اور پھر یہ چینی تھی نا، اس میں نا آج کل کیڑیاں جو ہوتی ہیں نا چھوٹی سی باریک باریک سی ہوتی ہیں، وہ اس میں نا آ گئی تھی، تو اسے ہم نے دھوپ پر رکھا، دھوپ میں پھیلا کر رکھا تھا، تو ابھی وہ ساری چلی گئی تھی۔ جب دھوپ میں رکھ دو نا آپ، کسی بھی آپ کی چیز میں کیڑیاں چلی جائیں، اسے آپ دھوپ پہ رکھو تو وہ دھوپ سے نا نکل جاتی ہیں، مرتی بھی نہیں، اندر نکل جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں کہیں پہ۔ تو ابھی وہ چلی گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ ابھی نا چینی ساری جو ہے وہ ڈال لوں ڈبے میں، اور صفائی وغیرہ بھی میں نے کر لی تھی تقریباً آدھا کام۔ میں نے ویڈیو کے کلپ تو آگے پیچھے کر کے لگائے ہیں، لیکن ابھی اس ٹائم جب میں یہ کام کر رہی تھی تب میں نے صفائی کر لی تھی ساری، نیچے سے بھی کر لی تھی، اوپر سے کچن بھی صاف کر لیا تھا، اور مما نے سالن بھی بنا لیا تھا، اور کھیر بھی بنا لی تھی، اور شام کو میں نے پھر چاول بنانے تھے، اور مما کہہ رہی تھی میں تب آٹا گوندھ لوں گی اور روٹیاں پکا لوں گی۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ میں صفائی بھی کر رہی تھی تھوڑی سی، یہاں پر تپڑی لگا رہی ہوں میں سیڑھیوں پر، کیونکہ یہ دوسری لوہے والی ہماری سیڑھیاں ہیں نا، تو یہ ہر طرف سے ان پر نا مٹی پڑ جاتی ہے، اور پاؤں وغیرہ بھی گندے لگتے ہیں، تو وہ پھر نا اسے جب تک اس طرح صاف نہ کرو نا تو پھر وہ صاف نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر میرا بھائی پوچھ رہا تھا کہ دکان سے کیا کیا لے کے آنا ہے، تو وہ میں ساتھ میں اسے بتا رہی تھی کہ یہ چیزیں لے آؤ، یہ ختم ہے، تو پھر وہ گیا جلدی سے۔ اور ابھی دیکھیں جی، میں نے ابھی چاول اوپر رکھے ہی تھے، یعنی کہ پیاز اور آئل ڈال کر نا اوپر رکھا ہی، اور ساتھ میں ہی اندھیری آ گئی، آندھی آنا نا اسٹارٹ ہو گئی بہت زیادہ، اور موسم اتنا خراب ہونا اسٹارٹ ہو گیا۔ میں نے کہا مما اب کیا کریں، ہمارے تو چاول پکیں گی نہیں، لکڑیاں تو پھر بجھ جائیں گی، ابھی ہوا بھی اتنی تیز چلنا نا اسٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے پکاتی رہی، اور بعد میں تو بارش بھی آ گئی تھی۔ یہاں پر دیکھیں جی بارش سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن ابھی نا میں نے پانی ڈال دیا تھا، یعنی کہ چکن کو بھی میں نے بھون لیا تھا اور پانی ڈال دیا تھا، تب بارش آئی تھی۔ تو میں نے بولا ابھی اتنی زیادہ بارش نہیں آئی تھی، لیکن آئی کافی تھی، آگ کو ویسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تو ابھی یہاں پر دیکھیں ہمارے جو چاول ہیں جو ریڈی ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد میں نے کوئی بھی کلپ نہیں لیا، ویسے میرا دل نہیں کر رہا تھا، اور
یہ بھی میں نے بڑی مشکل سے یہ کلپ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بنائے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی دکھانا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اوکے جی، اللہ حافظ۔